بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا اعزاز و مقام تو دیکھو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خود روح کائنات ہیں، دونوں جہانوں کی جان ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی کے غضبناک ہونے پر خدا غضبناک ہو جاتا ہے۔ میری بیٹی کو تکلیف دینا رب کو ایذا دینا ہے۔ ایک دفعہ یہودیوں کی لڑکی کی شادی تھی اور ان کی شادی پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی دعوت دی گئی، مگر آپ سلام اللہ علیہا کے پاس ان کی شادی پر پہننے کے لیے لباس نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اللہ تعالی نے جنت سے جنتی لباس بھیجا۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں آپ جان پائیں گے کہ وہ جنتی لباس کیوں اور کیسے بنت رسول اللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے عرش سے فرش دنیا پر اتارا گیا۔ ایک دن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پر موجود تھے اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چکی میں آٹا پیس رہی تھی کہ یہودیوں کی کچھ عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شادی کا دعوت نامہ لے کر آئیں اور اصرار کرنے لگیں کہ اے رسول اللہ، ہماری شادی ہے، ہم چاہتی ہیں کہ آپ اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہمارے ساتھ ہماری شادی میں بھیج دیں۔ ہم رسول خدا کی بیٹی کو لے جانے کے لیے آئی ہیں تاکہ سب یہودی رسول اللہ کی بیٹی کو دیکھ کر اندازہ لگا سکیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ اگر آپ کرم فرما کر اپنی بیٹی کو ہماری شادی پر بھیج دیں تو یہ آپ کا احسان ہوگا اور ہم بہت خوش ہو کر فخر محسوس کریں گے کہ پیارے محمد کی بیٹی ہماری شادی میں تشریف لائی ہیں۔ مگر حقیقتاً ان یہودی عورتوں کا اصل مقصد رسول اللہ کی بیٹی کو نیچا دکھانا تھا۔ یہودی عورتوں کا خیال تھا کہ ہم شادی والے دن لباس فاخرہ میں ہوں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کے لباس پر پیوند لگے ہوں گے اور ہم ان کا تمسخر اڑائیں گے۔ امام الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے دور نظر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم غیب عطا کر رکھا تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دلوں کی بات بھی جان لی اور ان کا دل بھی رکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ یہ عورتیں کس مقصد کے لیے آئی ہیں، پھر بھی ان یہودی عورتوں کا دل نہیں توڑا اور وعدہ فرما لیا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی شادی میں ضرور شرکت فرمائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کو شادی میں شرکت کا حکم دے دیا۔ بنت رسول اللہ سوچ میں پڑ گئیں اور اپنے لباس کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اتنے میں اذان کا وقت ہو گیا۔ پاک بی بی نے وضو فرمایا اور مصلی بچھا کر نماز ادا کی۔ جب نماز سے فارغ ہو چکی تو بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کیے اور دل ہی دل میں فرمانے لگی، اے خالق کائنات، اے رب العالمین، مجھے لباس کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی کوئی شوق ہے، میں جیسی ہوں خوش ہوں۔ اے میرے پروردگار، میں تیری عطا پر راضی ہوں، مگر مجھے بس اس بات کا خوف ہے کہ یہودی لڑکیاں اپنی شادی پر میرے لباس کا مذاق اڑائیں گی، وہ میرے بابا کے رسول ہونے پر تانے بنائیں گی، وہ میرے بابا جان اور آپ کے رسول محبوب کو نیچا دکھانا چاہتی ہیں۔ بی بی فاطمہ نے دعا کی، یا رب کائنات، اپنی رحمت اس طرح کرم کر دو کہ مجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اے میرے اللہ، مجھے باعزت سرخرو فرما۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس دعا پر روح کونین لرز کر رہ گئی، حوروں کی چیخیں نکل گئیں، غیرت خداوندی جوش میں آ گئی۔ جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا، اے جبرائیل، جلدی کرو، جنت سے کپڑوں کا جوڑا لے کر میرے محبوب کی شہزادی کے حضور میں پیش کر دو۔ جبرائیل علیہ السلام نے جنتی لباس لیا اور چند لمحوں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شہزادی کے دل کا احوال بھی جانتے تھے اور اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام کی آمد کی وجہ بھی۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جوڑا سیدہ سلام اللہ علیہا کو دیتے ہوئے فرمایا، اے بیٹی، یہ جنت کا جوڑا جبرائیل لایا ہے، اسے پہن کر تمہیں شادی میں جانا ہے۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے جب جوڑا دیکھا تو کیا دیکھتی ہیں کہ جوڑا اس قدر نفیس، خوبصورت اور روشن ہے کہ پورا گھر جوڑے کی روشنی سے جگمگا اٹھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جوڑا لیا اور سجدہ شکر ادا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو نیا جوڑا پہننے کا کوئی شوق نہیں تھا، بس یہی غم تھا کہ یہودنیں تانا دیں گی اور ابا جان کی عزت پر حرف آئے گا۔ آپ سلام اللہ علیہا نے وہ جوڑا پہنا اور یہودیوں کی شادی میں تشریف لے گئیں۔ وہاں یہودی عورتیں پوری تیاری کے ساتھ زرق برق لباسوں میں ملبوس تھیں اور آپ سلام اللہ علیہا کا انتظار کر رہی تھیں کہ کب آپ تشریف لائیں تو وہ آپ سلام اللہ علیہا کے بابا جان پر تانے کسیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا مذاق اڑائیں۔ جیسے ہی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا شادی والے گھر تشریف لے کے آئیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے لباس سے ایسا نور جھلک رہا تھا کہ جس سے ہر چیز جگمگا اٹھی۔ جب یہودی عورتوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس قدر خوبصورت اور حسین لباس میں ملبوس دیکھا تو وہ آپ سلام اللہ علیہا کے لباس کی نفاست اور حسن دیکھ کر ہکی بکی رہ گئیں، ان کی تمام چالیں ناکام ہو گئیں۔ رسول اللہ کی شہزادی کا کیا تمسخر اڑاتی، وہ تو خود مذاق بن کر رہ گئی۔ ان عورتوں کو آپ سلام اللہ علیہا کے لباس کے سامنے اپنے لباس دو کوڑی کے لگنے لگے۔ اتنا شاندار لباس کبھی انہوں نے اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا شہزادیوں کی طرح ایک جگہ جا کر بیٹھ گئیں۔ یہودی عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کی ایسی دیوانی ہوئی کہ آپ سلام اللہ علیہا کے آگے پیچھے کنیزوں کی طرح گھومنے لگی، کوئی آپ کے ہاتھ چومنے لگی اور کوئی آپ کے لباس کو بوسے دینے لگی۔ جب یہودی عورتوں نے اپنے سے زیادہ بہتر لباس آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس دیکھا تو کسر نفسی کا شکار ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، اے فاطمہ، اے بنت رسول اللہ، اتنا شاندار لباس تو ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا، آپ نے کہاں سے یہ لیا؟ تو فاطمہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ میرے پیارے بابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ دیا ہے۔ پھر یہودی عورتیں پوچھنے لگیں، انہوں نے اسے کہاں سے خریدا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ انہیں جبرائیل امین نے دیا ہے۔ پھر یہودی عورتیں بے اختیار بول اٹھیں، جبرائیل کو کہاں سے ملا؟ تو آپ سلام اللہ علیہا نے جواب دیا کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے میرا یہ لباس جنت سے لائے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ تمام یہودی عورتیں آپ سلام اللہ علیہا کے قدموں میں گر پڑی اور گڑ گڑا کر کہنے لگی کہ ہم گواہی دیتی ہیں سوائے اللہ کے کوئی اور معبود نہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر ان یہودنوں کے شوہر بھی کلمہ حق پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی، یہ شان ہے بنت رسول اللہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی دونوں جہانوں کی سردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے مقام پر فرماتے ہیں، میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی سردار ہیں۔ اس دنیا کی تمام عورتیں چاہے وہ کتنی معزز ہی کیوں نہ ہوں، وہ آپ سلام اللہ علیہا کی کنیز ہی ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہا تمام عورتوں سے عظیم ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ سرداری جب خود اللہ نے عطا فرمائی ہے تو کون ہے جو رسول اللہ کی شہزادی کا مقابلہ کرے؟ سلام ہو آپ پر اے تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار، سلام ہو آپ پر اے دختر رسول رب العالمین، سلام ہو آپ پر اے امیر المومنین کی زوجہ، سلام ہو آپ پر اے آئمہ معصومین کی والدہ۔